السلام علیکم ناظرین، میں ناز سہتو ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو وزیر اعظم عمران خان کی اس تقریر کے حوالے سے کریں گے جس تقریر کو دیکھ کے کئی سوالات آئے ہیں، اور وہ تقریر بالکل ایسی تقریر تھی جس کو عام زبان میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے ہارائے ہوئے شخص کی، شکست خوردہ شخص کی تقریر تھی جس کے لیے اب راستے مسدود ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے، لیکن یہاں اس قسم کے بڑے سیریس سوالات، پولیٹیکل سوالات اٹھ گئے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کا اب پولیٹیکل سروائیول، حکومت میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ اس کے 20 سے 25 ایم این ایز بک گئے ہیں، بکے ہوئے ہیں، جنہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا اور یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا۔ تو یہاں بیسک سوالات یہ ہو گیا ہے کہ اب خان صاحب جب کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے تو کن لوگوں سے لیں گے یہ۔ اور اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ یہ یوسف رضا گیلانی کون ہے، ان کے تعارف کی بات انہوں نے کی ہے ایک خط کے حوالے سے، کہ اس نے صرف یہ خط نہیں لکھا تھا، وہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ تو تھا لیکن اس کا تعارف اور بھی ہے۔ اور پھر عمران خان جو کانفیڈنس کا ووٹ لے رہا ہے، اس ووٹ لینے سے کا جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اس نے بھی ایک بڑا سوال پیدا کر دیا ہے کہ اگر عمران خان کے نامزد پریزیڈنٹ کو ہی یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ عمران خان کو ایوان کے اکثریت کا حمایت حاصل نہیں رہی ہے، تو پھر اس کے باقی رہنے کا کیا سوال بچ جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ گفتگو اس حوالے سے کریں گے، لیکن گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، نیریٹو وتھ ناز سہتو، تو اس کو سبسکرائب کریں، ویلاگس دیکھیں، پسند آتے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اس وقت میں آپ کا کمنٹ بہت ضروری ہے، یہ پولیٹیکل ڈسکورس کو آگے بڑھائے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریر کی، عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب شدید غصے میں ہیں، وہ اپنے غصے پہ ضبط نہیں رکھ سکتے، ان کے فیس ایکسپریشن، باڈی لینگویج ظاہر کر دیتی ہے کہ وہ کس ذہنی ٹراما اور ذہنی عذاب سے گزر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ عذاب بھی ہوگا، اور یہ عذاب کافی مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ عمران خان کو غالباً یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ خود سے وہ کچھ چیزیں مینیج کر رہا ہے یا کرنی پڑ رہی ہیں، ورنہ اس کے مینیج کرنے والے بہت سے ہوتے تھے، سویلینس ہوتے تھے، نان سویلینس ہوتے تھے، اس وجہ سے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور اس درمیان میں خود عمران خان نے یہ کہا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ راستہ نکالا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اعتماد کا ووٹ لے، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 91(7) کا انہوں نے سہارا لیا ہے۔ لیکن وہ جو کانسٹیٹیوشن کا 91(7) ہے، وہ تو اس قسم کا پروویژن ہے کہ اس کے بعد عمران خان کی تو لٹیا ڈوب جاتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں لٹیا ڈوب جاتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بک ہے، اور اس کا 91(7) جو ہے وہ کہتا ہے the Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but the President shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that Prime Minister does not command the confidence of majority of the members of the National Assembly, in which case he shall summon the National Assembly and require Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly۔ یعنی صدر صاحب کو اطمینان ہو جائے تو یہ اختیار استعمال کرے کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے اکثر ممبروں کا اعتماد نہیں رہا ہے۔ صدر صاحب کون ہیں؟ عارف علوی صاحب، وہی علوی صاحب ہیں جو اس وقت ریاست پاکستان کے مملکت پاکستان کے صدر مملکت ہیں، جو پی ٹی وی پہ جب عمران خان کے یوتھی حملے کر رہے تھے تو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ یہ صدر صاحب ہیں، ان کو اب اطمینان ہو گیا ہے کہ عمران خان کو اکثریت نہیں رہی ہے۔ عمران خان نے پوری تقریر میں اچھی خاصی دھلائی کی، اور کسی کی نہیں، لیکن اپنے پولیٹیکل جو وہ کہتے ہیں، میں نے اسٹرگل کی ہے 22 سال، پتہ نہیں کتنے سال کی بات کرتے ہیں،
اس کے نتیجے میں جو لوگ آپ نے پیدا کیے وہی تھے جو سب سے زیادہ بک جاتے ہیں، جن کو آپ نے خود کہا کہ ہماری پارٹی کے لوگ بکے ہیں، اور اب کانفیڈنس کا ووٹ لینے جائیں گے انہی اسمبلی ممبران سے جو بکے ہیں۔ کوئی اخلاقیات، آپ سے جب بات ہوتی ہے، آپ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو مورلٹی کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ہائی مورل اسٹینڈرڈس بنائے تھے، ہائی مورل گراؤنڈس بنائے تھے۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو تو آپ چور کہتے ہیں، آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا، وہی ریٹورک ہے۔ آپ نے اگر نہیں چھوڑنا ہے تو پہلے شروعات یہاں سے کر لیجئے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اتنے سارے ممبر بک گئے ہیں، تو صرف ان کو وقت ٹینیور پورا ہو جائے، جیسے کے پی کے میں آپ نے کیا، پورا وقت گزارا، آخری دنوں میں بھی اس آدمی کو نکال دیا، پارٹی سے نکال دیا، یہ کافی ہے۔ نئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے، الیکشن کمیشن کا پروویژن موجود ہے کہ ان کو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ ایف آئی آر کروائے نا، کیس داخل کروائے نا، یہ جو اگر آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر آپ جو ایک اور خبر جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں ہم، کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے جو 2 وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو اور چاروں صوبوں کے گورنرز کو اور ایم این ایز کو یہ حکم صادر فرما دیا ہے کہ اور سینیٹرز کو بھی، کہ آپ اسلام آباد میں رہے اگلے 2-3 دن، کیونکہ وہ نو کانفیڈنس کا موو لے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کیا ہے، آپ یہ جو ڈوبتی کشتی کو تنکے کا سہارا، وہ تنکے مل رہے ہیں نا، ان کو جمع کر رہے ہیں نا، ان کے سہارے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب لگ رہا ہے، جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ خود میری بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز سے، میں آن دا ریکارڈ بات کر سکتا ہوں لیکن ان کے نام ابھی میں ڈسکلوز نہیں کروں گا، ان سے بات ہوئی ہے اس عمران خان کی تقریر کی کے بعد پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے اندر بھی غصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیڈرز تو اپنے کامریڈز کی، اپنے لوگوں کی برائیاں، عیب کسی طریقے سے چھپا کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ ہمارے لیڈر ہمیں چور اور ڈاکو اور بکاؤ مال اور یہ جب سمجھ ہی رہے ہیں تو پھر ہم کیوں ان کے ساتھ چلیں۔ اور یہ ایک اپسیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات انہوں نے خود کی ہے۔ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ نو کانفیڈنس ہو چکا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی کہا، گزشتہ شب مریم نواز نے بھی آج جو گفتگو کی، اور وہ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ یہ ڈرامے ہیں، اب یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے، نو کانفیڈنس ہو چکا۔ سمپلی نو کانفیڈنس کس سے لینا ہے؟ وہ اگر آپ کے لوگوں کو آپ کا اب یہ ایک نئی تعویل پیش کر رہے ہیں آپ کے لوگ، کہ وہ جو خاتون تھی فرزانہ، اس کو ووٹ مل گئے ہیں اور حفیظ شیخ کو کیوں نہیں ملے؟ وہ تو فرزانہ وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ تھی، فرزانہ وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ نہیں تھی، کیونکہ آپ نے ان کے لیے کوئی کمپین نہیں چلائی تھی۔ آپ کو سردردی ڈاکٹر حفیظ شیخ کا تھا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ ادروائز پرسنل کیپیسٹی میں تو لوگ اس کی صلاحیتوں کے مترف ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ وہ آئی ایم ایف ایجنڈا کے ساتھ ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی صلاحیتوں کے تو مترف ہیں۔ اور اب وہ آپ کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ وہیں اسی نیشنل اسمبلی نے آپ کے خلاف ووٹ کیا، ان کے ممبران نے، جو اب آپ کے کانفیڈنس کرنے کو۔ اور یہ دوسری بات جو آپ نے کہی، آپ کو کچھ پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو پڑھنی بھی چاہیے، دیکھنی بھی چاہیے۔ آپ نے کہا یوسف رضا گیلانی کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ تعارف آپ نے بتایا کہ وہ زرداری کے پیسے پڑے ہوئے تھے، اور اس کو کورٹ نے کہا تھا کہ سوئس اتھارٹیز کو لیٹر لکھو، انہوں نے لیٹر نہیں لکھا تو پھر اس کو نائل کر دیا، نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اس دنوں میں میمو گیٹ بھی کا اسکینڈل چلا تھا، اس پہ بھی کہا تھا، اور وہ میمو گیٹ اب تو ریکارڈ کی چیزیں ہو گئی نا، وہ کس نے کوائن کیا تھا، کیا تھا معاملہ، وہ وہی ہیں جو آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ اور یوسف رضا گیلانی سرائکی دیس، جس کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے، سرائکی وسیب، آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو پراونس دیں گے، وہ ان کے ووٹ لیے، وہ اب آپ نے ووٹ ان کو سرائکی وسیب کی کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کی، اور غالباً امکان یہ ہے کہ سب سے بڑا جو خبریں ہیں، سب سے بڑے ووٹ جو پڑے ہیں وہ سرائکی وسیب سے آپ کے خلاف پڑے ہیں اس حفیظ شیخ والے میں، اور امکان یہ ہے کہ ابھی جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے اس میں بھی آپ کے خلاف یہ ووٹ پڑنے ہیں۔ اسی سرائکی وسیب کا یوسف رضا گیلانی باشندہ ہے، اور وہ اسلام آباد میں آیا تھا
آپ کے سرپرستوں نے ایسا کیا تھا کہ اس کو بے توقیر کر کے اسی اسلام آباد شہر سے بھیجا تھا، واپس گھر بھیجا تھا۔ وہ بندہ پولیٹیکل جو فورسز ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے کام کرتی ہیں، ہسٹری دوسرے لوگ سب لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور یوسف رضا گیلانی ملتان سے اٹھا، واپس آیا، اور اس نے پھر اسلام آباد پہ آ کے وہ آپ پہ اٹیک کیا، جو سمبل تھے نا، آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کے سمبل تھے، اٹیک کیا اور آپ کو شکست دی، آپ کو اتنا شکست خوردہ کر دیا کہ آپ کہیں اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً انسینٹی کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ پولیٹکس کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اور یہ جو یوسف رضا گیلانی ہے، یہ کوئی چی گویرا نہیں ہے، یہ کوئی گوریلا پولیٹکس کا دور تو نہیں ہے، یہ ہم کسی کے لیے نہیں کہتے ہیں، ان کے کئی ہے بھائی۔ آپ جس طریقے سے پالیٹکس کو سلیکٹولی بیان کرتے ہیں، وہ پاکستان میں مس لیڈنگ پرسیپشنز، گمراہی پھیلا رہی ہے۔ آپ نے کہا 85 کے الیکشن میں کرپشن پیدا ہوئی تھی، بھائی یہ درست ہے، 85 میں کون تھا؟ آپ پھر بھی نشانہ بناتے ہیں سویلینز کو۔ 85 میں آپ کے سرپرست ضیاء الحق تھے، جس سے آپ نے کرکٹر کے طور پر انعامات لیتے تھے، وہ تھے، اور اس نے یہ کرپشن کا جہان شروع کیا تھا۔ کیوں نہیں بات پوری تاریخ کی کرتے؟ یہ جو معاملہ ہوا ہے، جس طریقے سے آپ نے یہ نو کانفیڈنس کا والی صورتحال کو نپٹنے کا پلان بنایا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ اس ٹرپ میں، اسی بھی مرحلے میں آپ کے لیے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے۔ اگر یہ اچھائی بھی نکل جاتی، یہ معاملہ مرحلہ بھی نکل جاتا ہے، تو اپوزیشن کہہ چکی ہے کہ ہم آپ کے وقت پہ، آپ کے گراؤنڈ پہ تو آپ کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں کھیلیں گے، نو کانفیڈنس کھیلیں گے، کہاں کھیلیں گے وہ ہم انتخاب کریں گے، اپوزیشن کہتی ہے۔ تو کیا جب پنجاب میں معاملہ ہوگا، جہاں آپ کے بڑے سہارے جو ہیں، جس کو آپ ایک زمانے میں بڑا ڈاکو کہتے تھے، اور ان دنوں میں منتیں سماجتیں ترلے بھی کیے ووٹ لینے کے لیے، لیکن اس کے اور کسی طریقے سے یہ مسلم لیگ نواز کو بھی بوتل میں ڈالا اسی شخص پرویز الہی چودھری نے، اور 5 سیٹیں آپ کو بھی ملی، ان کو بھی، نواز لیگ کو بھی ملی، اور 1 سیٹ انہوں نے اپنی لی۔ اب یہ جو ہاتھ ہوگا نیشنل اسمبلی میں، وہ بھی کانفیڈنس کے ووٹ کے موقع پہ، اب تو معاملہ کھل گیا ہے نا، کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں رہا، نہ تیل رہا ہے، نہ رادھا ناچے گی۔ اب صورتحال بہت اس طرف جا رہی ہے کہ آپ ایک ایسے بھنور میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے آپ کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ آپ کا جو ایک پیج تھا، وہ لرز رہا ہے، پھٹک رہا ہے، پھڑک رہا ہے، اور آپ کو کوئی کہیں اب جگہ نہیں مل رہی ہے سر چھپانے کی۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔